تیز بخار، شدید کھانسی اور اکھڑتی سانسوں والے مریض وینٹیلیٹر کی امید پر اٹلی کے ایک اسپتال میں مسلسل لائے جا رہے تھے، لیکن وینٹیلیٹر کے ویلوز کی کمی ان کو موت سے قریب تر کر رہی تھی، جس کو بنانے والی کمپنی نے پروڈکشن کیپیسٹی پوری ہونے کی وجہ سے آرڈر لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ایسے میں جب دو نوجوانوں نے $1000 والے ویلوز کو محض $1 میں بنانے کا آغاز کیا تو ویلوز بنانے والی کمپنی نے اپنے منافع کی خاطر ان کے خلاف عدالتی کارروائی کی دھمکی دے ڈالی۔ یہ سب کچھ اس اٹلی میں ہوا جہاں روزانہ کرونا سے سینکڑوں افراد لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ یہ آج کے سرمایہ دارانہ نظام کے بھیانک چہرے کی صرف ایک جھلک ہے، جہاں امریکہ اور جرمنی ایک دوسرے کے خلاف سازشوں اور چالوں کا جال بچھا چکے ہیں کہ کون کرونا ویکسین بنانے میں پہل کر جائے اور دنیا بھر سے منافع بٹور سکے۔ گنتی کے چند سرمایہ داروں کو کروڑوں ڈالر کی امداد دینے والے امریکہ کی عام عوام کے لیے فلاحی اسپرٹ کا عالم یہ ہے کہ کورونا کے ٹیسٹ کا بوجھ مریض کی جیب پر $1331 پڑتا ہے اور حکومت اس کو تاحال مفت فراہم کرنے سے کترا رہی ہے۔ یہ معاملہ چند ملکوں کا نہیں بلکہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہر ملک میں ہی دولت کے پجاریوں نے عوام کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے فیس ماسک اور سینیٹائزرز کی قیمت میں دسیوں گنا اضافہ کر دیا ہے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال اس وقت تھی جب ایک بستی میں قحط پڑا۔ بستی کے لوگ ایک قافلے کے منتظر تھے کہ کب وہ پہنچے اور وہ قافلے کے مالک سے غلہ منہ مانگی قیمت پر خرید سکیں۔ قافلے کے سردار کے پاس منافع کمانے کا یہ بہترین موقع تھا، لیکن جب زندگی کا مقصد دنیا کمانے کے بجائے دوسروں کی مدد کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہو تو سودا اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، جہاں منافع 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ یوں اللہ کے ہاں اجر کی امید پر قافلے کے مالک یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے غلہ جھولی بھر بھر کے قحط زدہ بستی یعنی مدینہ منورہ میں مفت تقسیم کروا دیا۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ ہوس کے مارے سرمایہ دارانہ نظام کے معاشرے کو آئیڈیل بنا کر خود کو اور اپنی نسلوں کو اس کی بھیٹ چڑھا دیں، یا ایک ایسے معاشرے کو پھر سے قائم کرنے کی کوشش کریں جہاں زکوٰۃ و صدقات دینے والے نکلتے تو لینے والا نہ ملتا تھا۔